اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں اے روزہ دار آہو بکا کے، یہ روز ہیں سادات پر نزول بلا کے، یہ روز ہیں سرتاج اوصیاء کی عزا کے، یہ روز ہیں تم سے وداع شیر خدا کے، یہ روز ہیں زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر، تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر، پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر، اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر، فوار خون کے زخم جبیں سے بہا کیے، سجدے میں آپ ربی اللہ کہا کیے، مسجد جو پہنچے دوڑ کے حسنین خوش صفات، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی یہ نجات، ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہی یہ بات، ہائے ہائے اٹھایا قبلہ و کعبہ پہ کس نے ہاتھ، رلوایا نانا جان کو دارالسلام میں، بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں، باندھا حسن نے زخم سرے شاہ ذوالجلال، بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال، شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مقال، پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش خصال، اب درد کیسا اے اسد ذوالجلال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے، اب درد کیسا اے اسد ذوالجلال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے، اے روزہ دارو آہو بکا کے، یہ روز ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القرآن والحق مع علی وعلی مع الحق بالقرآن۔
ان دنوں میں نے مسلسل سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو منتخب کیا، جس میں نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حق اور قرآن علی کے ساتھ میں ہیں اور علی حق اور قرآن کے ساتھ میں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی سرکار نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، الگ نہیں ہوں گے، کب تک؟ حوض کوثر پر وارد ہونے تک، یعنی قیامت میں، حشر میں، محشر تک، قیامت تک جو ہے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ جنہیں حق پانا ہے اسے علی کو پانا ہوگا، جسے قرآن جاننا ہے اسے علی تک آنا ہوگا۔ اور حقیقی معنی میں اگر آپ مطالعہ کریں تو سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خود اپنی ذات کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں جو عام طور سے کسی وقت لگتا ہے کہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، یہ غرور ہے۔ اول تو شاید علی جیسی شخصیت کے لیے بعض مواقع پر غرور بھی کرنا صحیح، عام انسانوں کے لیے بھی غرور کرنا بعض جگہوں کے لیے، اور بعض چیزوں کے پا لینے پر غرور کرنا غیر معقول نہیں ہے، عقلی ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ کرنا چاہیے۔ جیسے مثلاً دل میں نہ جانے کتنی چیزوں کی چاہت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتی ہے، اور کسی چیز کو پا لینے کے بعد آدمی بہت خوش ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنے کو بڑا ظاہر بھی کرے کہ میرے پاس یہ ہے، لیکن اس طرح کا تکبر یا غرور جو ہے صحیح نہیں ہے۔ البتہ جس چیز پر کیا جا سکتا ہے ایک طرح سے تکبر، یعنی اپنے کو بڑے ہونے کا احساس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، وہ محبت اہل بیت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے، خصوصیت کے ساتھ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت، جس کے لیے چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے۔ ویسے تو محبت اہل بیت علیہ السلام ایک بہت بڑی نعمت، دولت اور آخرت کا سرمایہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ محبت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی اس پر فخر کر سکتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ فطرس نے فخر کیا تھا کہ مثلی انا طلیق الحسین، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، میں آزاد کردہ حسین ہوں، میں آزاد کردہ حسین ہوں۔ ایسے ہی اگر انسان کسی وقت اور کسی وقت فخر کرے گا، ہمارے دل میں محبت حسین پایا جاتا ہے، ہم حسین کے چاہنے والوں میں سے، حسین سے ہمارا لگاؤ مثلا فخر کر سکتا ہے، لیکن اپنی اس محبت کو جانچنا چاہے کہ کس معیار کی اور کیسی ہے، کس طریقے، لیکن اس پر فخر کر سکتا ہے۔ ایسے ہی سرکار مولا کائنات نے بہت سی جگہوں پر اپنے بارے میں کہا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو فخر سے زیادہ نہ جاننے والوں کو اپنے کو پہچانوانا ہے کہ مجھے پہچانو کہ میں کیا ہوں۔ اگر کوئی شخص کو کسی کو پہچان نہیں پا رہا ہوتا ہے تو آدمی اظہار کرتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر کہیں جو ہے ایک آدمی کسی تکلیف میں ہو جائے تو ہر آدمی تلاش کرے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی نہیں ہے، مثلا لوگ بڑھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اس کو بچایا جائے، اور ایک مرتبہ ایک آدمی کہے کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، تو اب وہ فخر نہیں کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، بلکہ لوگ نہیں جان رہے ہیں تو اپنوں کو پہچانوا رہا ہے کہ اب میری ضرورت ہے، اس کی بھلائی کے لیے میری ضرورت ہے۔ ایسے ہی سرکار مولا کائنات نے بہت سی جگہوں پر اپنے بارے میں یہ اس طرح کے جملے کہے ہیں، اور وہ کہنا اسی لیے ہے کہ جو نہیں پہچانتا پہچانے کہ میں کیا ہوں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ انا لسان اللہ صادق، میں ہی اللہ کی سچی زبان ہوں، یعنی زبان سرکار مولا کائنات سے جو نکلے سمجھو اللہ کا کلام ہے۔ وہ صادق علی نے کہا ہے، وہ زبان ذریعہ ہے، وسیلہ ہے
اللہ کے کلام کا، اللہ کی بات کا، جو وہ بولتے ہیں وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی رضا سے نہیں بولتے ہیں، اللہ ہی کی بتائی ہوئی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے پھر میں ذکر کروں کہ میں نے ان 3-4 مجالس کے لیے سرکار مولا کائنات کی ایک وصیت کو، جو آپ نے اپنے فرداً ہمارے دوسرے امام سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، آپ اس پر غور کریں کہ خالی ایک وصیت نہیں ہے بلکہ لسان اللہ صادق کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہماری ہدایت کے لیے ہیں، اور ان کلمات کی روشنی میں ہمیں اپنے کو پانا چاہیے کہ واقعاً ہم کہاں ہیں اور ہم کو کہاں جانا ہے، اور اپنی سعادت کے لیے، اپنی نیک بختی کے لیے، اپنی خوش قسمتی کے لیے سرکار مولا کائنات کے کلام مل جائے، ان کی گفتگو مل جائے تو ان کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، اور وہ اللہ ہمارے حق ہی میں بات کہتا ہے۔ اس لیے میں اس کے چند جملے، یعنی اس وصیت کے جملے جو نہج البلاغہ میں مکتوبات میں 31 نمبر کا یہ مکتوب ہے، اور اس وصیت میں یہ چند جملے ہیں مخاطب کر کے آپ سرکار امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے آپ فرماتے ہیں، یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک۔ میرے فرزند دیکھو، یہ میری وصیت ہے، اس کو گرہ میں باندھ لو۔ یا بنی، میرے فرزند، میرے بیٹے، اجعل نفسک میزان، تم خود اپنی ذات کو ترازو بناؤ، اپنے اور دوسرے کے درمیان میں اپنی ذات کو ترازو بناؤ کہ کس طرح کا رابطہ اس سے ہونا چاہیے دوسرے سے، میرا سلوک اور میرا رویہ دوسرے کے ساتھ میں کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اپنی ذات کو میزان بناؤ۔ اپنی ذات کو میزان بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہر انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، ایک معیار ہوتا ہے کہ مثلاً لوگ میرے لیے ایسے کلمات نہ بولیں، اس طرح کے کلمات مجھے برے لگتے ہیں۔ جیسے مثلاً بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مزاح مذاق کرنے والے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں مزاح مذاق کا لب و لہجہ پسند نہیں ہوتا، یا مثلاً پسند ہوتا مجمع میں نہ کیا جائے مثلاً۔ تو کہ اپنی ذات کو معیار اور میزان بناؤ دوسرے کے حق میں۔ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرو۔ اگر کسی کی زبان سے تمہیں مذاق اچھا نہیں لگتا ہے تو دوسرے سے تم بھی مذاق نہ کرو نا، اس کو اسی طریقے سے اس کو احترام دو۔ اس طرح کے کلمات جو ہیں میرے لیے استعمال نہ کیے جائیں، وہی معیار اپنے لیے اور آپ نے قائم کر رکھا ہے، دوسرے کے لیے آپ بھی وہی معیار دیں۔ جب انسان اپنے وقار کا ایک معیار بنا لیتا ہے تو وہی معیار دوسرے کے لیے بھی رکھنا چاہیے، تاکہ عزت دو طرفہ ہو، احترام دو طرفہ ہو، آپ آزاد ہوں جو چاہیں اور جیسے کہیں، اور دوسرے کے لیے جو ہے آپ حدود کے قائل ہوں کہ آپ میرے لیے جو ہے ایسا نہیں آپ کرنا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ایک دوسرا آدمی، چونکہ ہر انسان مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے اس مرتبے کے اعتبار سے کہیں خیال کرنا اور نہ کرنا، یہ ایک عام آدمی تھا، ہم نے اسے عام انسان کی طرح سے سلوک کیا۔ ایک خاص آدمی اس کو ایک خاص آدمی کی طریقے سے سلوک کرتا ہے۔ مولوی صاحب ہیں، آدمی کے سامنے خالی مولوی صاحب گزر رہے ہیں تو اگر کوئی ہنس رہا ہو یا کوئی غیر معقول قسم کی باتیں کر رہے ہوں تو خاموش ہے، تو ان کے احترام میں ٹھیک ہے، یہ تو آدمی اس مرتبے کو سمجھ کر کے کہہ رہا ہے۔ لیکن میں نے اگر کوئی معیار اپنے لیے قائم کر رکھا ہے تو دوسروں کو بھی ہمیں اسی معیار پر رکھنا چاہیے تاکہ وہ عزت کر سکے۔ تو ایک بات یہ وصیت کی امام نے کہ خود اپنی ذات کو تمہیں معیار قرار دینا چاہیے اپنے اور دوسرے کے درمیان میں۔ پھر فوراً فرمایا فَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اس لیے
تمہیں جو اپنی ذات کے لیے پسند ہے وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ مجھے اس طرح کے جملے پسند نہیں، میرے ساتھ یہ حرکات و سکنات پسند نہیں ہے، اس طرح کی گفتگو پسند نہیں ہے، تو یہی معیار آپ دوسرے کے لیے بھی رکھیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ وہ رویہ نہ اختیار کریں جو آپ اپنے لیے اس سے یا دوسروں سے رویہ جائز نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكْرِهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهُ، اور جو تم اپنے نفس کے لیے ناپسند کرتے ہو ان ساری چیزوں کو اس دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرو۔ جو اپنے لیے پسند ہے وہی دوسرے کے لیے، آپ کو پسند ہے کہ مجھے سلام کیا جائے تو آپ کے سامنے بھی دوسرا آ جائے تو آپ پہل کیجیے سلام کرنے کے لیے۔ میرے لیے کھڑا ہوا جائے تو دوسرا کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیے اگر آپ کو پسند یہی ہے تو۔ اور جو چیز آپ کے لیے ناپسند ہے دوسرے کے لیے بھی آپ کو ناپسند ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جملہ جو اسی کی شرح ہی میں ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا تُحِبُّ أَن يُحْسَنَ إِلَيْكَ، اور وہ رویہ اختیار کرو، اس طرح کا رویہ اختیار کرو جو رویہ تمہیں پسند ہے کہ میرے ساتھ میں ہونا چاہیے، یعنی وہ حسن سلوک اور وہ برتاؤ جو اپنے لیے آپ پسند کر رہے ہیں، وہی رویہ، وہی حسن سلوک اور وہی برتاؤ آپ کو دوسرے کے ساتھ میں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اور اگر آپ کو یہ ناپسند ہے وَلَا تَقُلْ مَا لَا تُحِبُّ أَن يُقَالَ لَكَ، اور وہ جملے اور وہ باتیں ان کے لیے نہ بولیں جو آپ کے لیے پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص میرے لیے بولے۔ تو یہ کاملاً وضاحت کے ساتھ میں امام نے وصیت کی ہے کہ اگر سماج میں، معاشرے میں، لوگوں میں آدمی محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک عمل اپنی زندگی میں عملی کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اپنی ذات کو معیار بنائے، جو خود کو پسند ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، جو خود کو ناپسند ہے دوسروں کے لیے ناپسند کرے، جو اپنے لیے الفاظ پسند کرتا ہے اسی طرح کے الفاظ دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام نے وصیت میں یہ جملے کہے، اس پر غور کیجئے، امام جملے فرما رہے ہیں کہ وَعَلَمْ إِنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا، میرے فرزند دیکھو یہ یاد رکھنا کہ تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، دنیا میں پیدا کیے گئے ہو آخرت کے لیے۔ تم آئے ہو اس دنیا میں آخرت کے لیے، یعنی تمہارا سفر ہے، تمہیں آگے مسلسل جانا ہے اور چل رہے ہو۔ اس کی مزید کیا حسین وضاحت کی ہے، امام فرماتے ہیں کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس دنیا میں آخرت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نہیں، فنا ہو جانے کے لیے۔ تم یہاں دنیا میں برابر نہیں، ہمیشہ نہیں رہو گے۔ للفنا، یہاں اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے، اسی دنیا میں رہنے کے لیے، بقا کے لیے تم نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ للموت لا للحیات، مر جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، زندہ رہنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ مسلسل تم زندہ رہو گے۔ اور جملہ فرمایا کہ وَإِنَّكَ فِي مَنْزِلٍ قُلْعَا، تم ایسے گھر میں جس گھر کو ایک دن چھوڑ دینا، یعنی تم نہیں رہ جاؤ گے، گھر رہ جائے گا دوسروں کے لیے مگر تم نہیں رہے۔ إِنَّكَ فِي مَنْزِلٍ قُلْعَا، یہ چھوڑ دینے والے گھر میں تم رہیں۔ جیسے آدمی کرایہ دار کہیں کا ہو، ایک دن جو ہے آپ کو اس کو خالی تو کرنا ہی ہے، وہ کہہ دے گا مالک تو خالی کر دینا، یا خدا نے کہیں اہتمام کر لیا ہے تو آپ کو خالی کر دینا۔ ایسے ہی دنیا منزل قلعہ ہے، یعنی چھوڑ دینے والی جگہ ہے۔ اور اب اس جملے پر غور کیجئے گا، امام فرماتے ہیں کہ وَعَلَمْ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتُهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جس کی سواری شب و روز ہو، جس کی سواری شب و روز ہے، فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ، وہ مسلسل چل رہا ہے، چاہے وہ خود کھڑا ہے تب بھی وہ چل رہا ہے، اس لیے کہ شب و روز ایک لمحے کے لیے بھی رکتے نہیں ہیں۔ دن لمحہ و لمحہ گزر رہا ہوتا ہے، شب و روز لمحہ و لمحہ گزر رہا ہے، رکتا نہیں۔ اور ہماری سواری کیا ہے؟
यही शब रोज़ हैं। इन्हीं शब रोज़ के गुज़रने से, दिनों के गुज़रने से, हफ्तों के गुज़रने से, महीने के गुज़रने से साल बरस जो है इस तरीके से हम शुमार करते चले जाते हैं। हम सोए हुए हों तब भी चल रहे हैं, और हम जागे हैं, खड़े हुए हैं तब भी चल रहे हैं, इसलिए कि हमारी सवारी शब रोज़ है। शब रोज़ ही से मुद्दत आगे बढ़ रही होती है। शब रोज़ की वजह से हमारा मुसलसल सफ़र जारी है, मुसलसल सफ़र हम चल रहे हैं, बाकी रुके हुए नहीं हैं। उसके बाद फरमा रहे हैं इमाम कि चूँकि ये समझने की चीज़ कि जिस शख्स की सवारी शब रोज़ है, शब रोज़ वाला खड़ा हो तब भी वो चल रहा है। जिस शब रोज़ की सवारी पर सवार आदमी खड़ा है तब भी चल रहा है, सो रहा है तब भी चल रहा है। वह इन का न वाक़फ़न, खड़ा हो तब भी, यक़्तउल मसाफ़तुम व इन का न मुक़ीमन, कहीं रुक गया है, ठहर गया है, तब भी वो चल ही रहा है। इस बात से कम इस बात की वजाहत हो जाती है कि इमाम वसीयत कर रहे हैं फ़िक्री भी, सोचने की भी। आज का हम मुहावरे भी बोलते हैं कि आज का काम कल पे ना टालो वाला मसला, कि कौन जानता है कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम इस किसी चीज़ को अंजाम दे सकते हैं, उस तरह का हमें अंजाम देना चाहिए। हमें वाक़ईन जहाँ फ़ख्र है अली की विलायत पर, वहीं से ये फ़िक्र भी होना चाहिए कि अली जैसे ज़ात के कलिमात, हिदायतें हमारी ज़िंदगी की शमा बने, हमारी ज़िंदगी में हों और हम उस पर अमल कर रहे हों। इसलिए कि अली जैसी ज़ात पाई नहीं जा सकती है। वो लिसानुल्लाहि सादिक़ है, अल्लाह की सच्ची ज़बान है जो कह रहे हैं। इसलिए कभी कभी मुतालिया करें, मुतालिया करके उस रोशनी में अपने को ढूंढने की ज़रूरत है कि हम कहाँ और किस मंजिल पे हैं। लेकिन जब भी कभी किसी इंसान को इस बात का एहसास होगा कि अली जैसी ज़ात की विलायत हमारे क़ल्ब में पाई जाती है, या मैं उनकी महब्बत का कायल हूँ, तो उनकी अज़मत को जानने के बाद यकीनी तौर पर वो उनके कलाम को तलाश भी करेगा, उसकी तरफ आगे भी बढ़ेगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर कभी भी इस बात का एहसास हो जाए कि इतनी अजीम ज़ात और शख्सियत के साथ सलूक क्या किया गया, हम उनकी हयात में देख करके अपनी ज़िंदगी में देखें। अली अपने अक़वाल के एतबार से आज भी ज़िंदा हैं, आज भी अली अपने अक़वाल के ज़रिए से ज़िंदा है। इसलिए कि मोजज़े दो तरीक़े को होते हैं। एक मोजज़े फ़िअली होता है कि मसलन देखा है कि सूरज पलट कर के आ रहा है। फ़िअली मोजज़े किसी ज़माने से मुताल्लिक़ होते हैं और वक्ती होते हैं। उसको उन्हीं लोगों ने देखा जो उस ज़माने में मौजूद थे। आज हमने पढ़ा, हमें यकीन है कि ऐसा हुआ, लेकिन हमारे सामने नहीं हुआ है। हम मान भी रहे हैं वैसे ही कि जैसे हमारे सामने हो रहा, मगर वो मौजज़ा फ़िअली था, अमली तौर से एक मरतबा वक़ूअ पाया और फिर उसके बाद वो तारीख़ बन गया है। लेकिन कौली मौजज़ात वो हैं कि जब भी वो उसे पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, उसी वक्त लगेगा को मौजज़े हैं। सरकारी मौलाए कायनात के खुतबात आज भी मौजज़े हैं, उनके अक़वाल आज भी मौजज़े हैं, उनके मकतूबात आज भी मौजज़े हैं। और हैरत इस बात को होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद हों और कभी मुतालिया न करते हों कि उसकी रोशनी में हम अपने को कुछ आगे बढ़ा सकें। अली अपने इन कौली मौजज़ात से आज भी ज़िंदा हैं। तो खाली कल उनके ज़माने में ये जुल्म नहीं हुआ था कि सरकारी मौलाए कायनात ज़मीन में गड्ढा खोद करके गुफ्तगू तुराब से कर रहे हैं, यानी अबू तुराब से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अपने इल्म को, अपनी बात को कहना चाहते हैं, और जो कह के चले गए आज हमारे पास मौजूद हो और हम सुन न रहे हों, पढ़ न रहे हों, तो यह भी अली का एक दर्द है, यह भी एक अली का दर्द होना चाहिए। अजीज़ों, इन दिनों के सदक़े में कि हम याद अली में शरीक हो रहे हैं, कुछ न कुछ अक़वाल की रोशनी, उनके अक़वाल की रोशनी में अपने को ढूंढें और पाएँ। यकीन कीजिए अगर हम उस रोशनी में अमल करना शुरू कर देंगे तो हम इस दुनिया में भी बाइज़्ज़त होंगे और आखिरत भी हमारे मकसद से बहुत करीब होगी। अजीज़ों, उस अली को अगर हालत नमाज में ज़रबत लगा दी गई हो और शहीद किया गया हो, अजीज़ एक लम्हे के लिए सोचें
सरकार मौलाए कायनात 19 की सुबह को नमाज की हालत में सर पर जो है ज़रब लगी और एक मुनादी, गैबी मुनादी निदा दे रहा है, लक़द तहद्दमत अरकानुल हुदा, हिदायत के सतून को गिरा दिया गया है। हकीकी मानों में ये भी एक जुमला ऐलान है कि ये हिदायत का सतून है और उस वक्त ही के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए हिदायत का सतून थे और हैं। हम रोते इसलिए हैं कि इतनी अजीम शख्सियत पर ये जुल्म ढाया गया और जो अली खैबर सिफ़ीन फ़तह करने वाले, उन्हें सुबह 19 को अपने बच्चों के सहारे घर की तरफ जाना हो रहा, और सहारे से नहीं बल्कि उनके कांधों के सहारे से ले जाया जा रहा हो। यकीनन ये गिरिए का मकाम है, रोने का मकाम है। और वही जब अपने बच्चों के दरमियान में पहुंच जाते हैं, बेटियों ने रोना शुरू कर दिया है कि एक सुबह 20 की शाम को सरकार मौलाए कायनात के बहुत करीब के चाहने वाले असबग़ बिन नबाता दरवाज़े पर बैठे हुए थे। इमाम हसन ने आकर के लोगों से कहा कि चले जाओ, ये बाबा का हुक्म है कि अब यहाँ से लोग चले जाएं। एक मरतबा आकर के कहा, लोग चले गए, लेकिन असबग़ बिन नबाता दीवार से टेक लगा करके बैठे रहे हैं। दूसरी मरतबा इमाम हसन आए तो कहा कि क्या तुमने पैगाम नहीं सुना कि बाबा ने कहा कि सब यहाँ चले जाएं। सर उठाए, आंखों में आंसू है। क्या मुमकिन है कि मैं थोड़ी देर के लिए एक मरतबा अपने आका और मौला की ज़ियारत कर लूँ। एक मरतबा जनाब इमाम हसन मुस्तफ़ा ने घर के अंदर आ कर के बात बताई तो सरकार मौलाए कायनात ने इजाज़त दे दी है। और असबग़ बिन नबाता वो खुशनसीब हैं जो इस लम्हे में इमाम के पास पहुँचे। लेकिन देखते ही आप जो हैं, जैसे ही नज़र पड़ी है इमाम पर, रोने लगे। कहने लगे कि आपके चेहरे का रंग इंतहाई ज़र्द हो चुका था और जो सर पर पट्टी बांधी गई थी वो ज़र्द थी। चेहरे और उसमें जो है कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। इमाम हुसैन ने, इमाम अली मुर्तज़ा ने अपने पास बैठा करके कुछ वसीयतें की थीं, कुछ बातें कही थीं, कुछ गुफ्तगू की थी। और गुफ्तगू इसलिए की थी कि आका, हम आपसे आखिरी वक्त में भी कुछ बातें सुनना चाहते हैं। सरकार मौलाए कायनात ने उसने सुनाया। मैं इससे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स मायूस ना हो तो उसे शरफ़ मिल जाता है, वहाँ तक पहुँचने का शरफ़ मिल जाया करता है। थोड़ी देर बैठे और चले आए हैं। उसके बाद घर के लोग हैं, उन घर के लोगों में ख़ुद जनाब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के पास मुसलसल बैठी रही हैं। मुसलसल बैठ करके आप जो हैं तीमारदारी करती रही हैं। लेकिन तीमारदारी में एक मरतबा जनाब ज़ैनब अपने बाबा के हालत को देख करके बाबा से ये कहा कि बाबा, आपके बाद हमारा कौन मुहाफिज होगा, कौन देखेगा। मैंने ये रवायत में देखा है कि सरकार मौलाए कायनात जो भी आता था रोता था, उसे समझाते थे। लेकिन जब जनाब ज़ैनब ने इस तरीके से रोना शुरू किया तो वहीं अपनी बेटी के रोने के साथ साथ सरकार मौलाए कायनात भी बहुत रोए, बहुत गिरिया किया, रोते रहे हैं। और मैंने कल भी इशारा किया था कि आपने अपनी बेटी का बाजू पकड़ करके भी रोया था। गोया कि इमाम जो हैं आज इस दिन जो है करबला को अपनी निगाह में रखे हुए रो रहे हैं कि बेटी, आज तुम हम पे रो रही हो, कल वो वक्त आएगा कि इन्हीं बाजुओं में रसन बांधा जाएगा और कहाँ और किस जगह किस तरह ले जाया जाएगा। और हकीकी मानों में इसी बुनियाद पर दूसरे अली यानी हमारे चौथे इमाम, जब किसी ने पूछा था कि कब तक रोते रहिएगा, तो उस वक्त इमाम ने यही बात कही थी कि हाँ, शहादत हमारे घर की
میراث ہے، مگر اتنا بتا دو کہ کیا ماں اور بہنوں کو کھلے بازار میں بھی لے جانا، کیا بھی یہ بھی ہے کسی کی ماں اور بہن کو جو ہے کھلے بازار میں لے جایا جائے، بے پردہ کیا جائے؟ ارے سید سجاد 38 سال سے لے کر کے 40 سال تک ان باتوں پر روتے رہے، گریہ کرتے رہے ہیں۔ انہی چیزوں کو سوچ کر کے سرکار مولا کائنات اپنے اس آخری حالت میں بھی گریہ کیا تھا۔ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، کیوں روتے ہیں جبریل امین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، کیوں روتے ہیں جبریل امین، یہ تیغ چلی کس کے سر پر، زخمی ہوئے سجدے میں حیدر، کیوں ہلنے لگا ہے عرش بری، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، کیوں روتے ہیں جبریل امین، کرتی ہیں اذان واویلا، کرتی ہیں اذان واویلا، مسجد کے شہن ہے فرش اذا، مسجد کا صحن ہے فرش ادا، حیدر کے لہو سے تر ہے زمین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، کیوں روتے ہیں جبریل امین، حسنین کے سر سے سایہ اٹھا، حسنین کے سر سے سایہ اٹھا، مغموم ہوئی کعبے کی فضا، مغموم ہوئی کعبے کی فضا، مرکز میں نبی کو چین نہیں، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، کیوں روتے ہیں جبریل امین، عباس تڑپ کر روتے ہیں، عباس تڑپ کر روتے ہیں، رخصت میرے مولا ہوتے ہیں، رخصت میرے مولا ہوتے ہیں، گر جائے فلک نٹ جائے زمین، گر جائے فلک پھٹ جائے زمین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، کیوں روتے ہیں جبریل امین، زینب پہ یتیمی چھائی ہے، زینب پہ یتیمی چھائی ہے، مسجد سے خبر یہ آئی ہے، مسجد سے خبر لے آئی ہو، لو قتل ہوا کعبے کا مکین، رخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، کیوں روتے ہیں جبریل امین، یا علی یا علی یا علی، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، کیوں روتے ہیں جبریل امین، کرتی ہیں اذان واویلا، کرتی ہیں اذان واویلا، مسجد کا صحن ہے فرش اذا، مسجد کا صحن ہے فرش اذا، حیدر کے لہو سے تر ہے زمین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، کیوں روتے ہیں جبریل امین،
وہ شاہ عرب وہ شیر خدا، وہ شاہ عرب وہ شیر خدا، وہ نفس نبی وہ دست خدا، وہ نفس نبی وہ دست خدا، کیوں تیغ چلائی دشمن دی، 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، ترخوں میں ہوئی زینب کی جبین، کیوں روتے ہیں جبریل امین، ترخوں میں ہوئی حیدر کی جبین، کیوں روتے ہیں جبریل امین، کیوں تیغ چلائی دشمن دی، کیوں تیغ چلائی دشمن دی، یا علی 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 یا علی۔